بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم علم الصرف اور علم النحو کے اسباق پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے علم الصرف کے جو اسباق میں پڑھا وہ فعل ماضی کی گردان بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا۔ وہ جو فعل ماضی کی گردان ہم نے پہلے بنائی ہے وہ فعل ماضی معروف کی گردان ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو فعل کی دو اقسام بتائی تھیں، ایک ہم کہتے ہیں فعل معروف اور ایک کو ہم کہتے ہیں فعل مجہول۔ فعل معروف اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا فاعل معلوم ہوتا ہے، کام کرنے والا معلوم ہوتا ہے، اس کو ہم فعل معروف کہتے ہیں، اور جس کا کام کرنے والا موجود نہ ہو، معلوم نہ ہو، تو ہم اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کام کا کرنے والا کون ہے، تو اس کو فعل مجہول کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے الگ سے الفاظ اور صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو فعل مجہول بنانے کا طریقہ وہ اسی طرح ہے جیسا کہ فعل معروف کا ہے۔ فعل معروف کو ہی تھوڑا سا تبدیل کریں گے اور اس سے فعل مجہول بن جائے گا۔ تو فعل مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، جیسے ہم نے لفظ پڑھا تھا ضربا، تو جو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا تھا اور یہ صیغہ معروف کا تھا، یہ صیغہ معروف کا تھا۔ اب ہم اس کو جب مجہول میں بدلنا چاہیں گے تو کیسے بدلیں گے؟ مثال کے طور پر یہاں دیکھیے کہ یہ ہوا صیغہ واحد مذکر غائب کا۔ اب اس کو جو اس کا آخری حرف ہے اس کو اس کی حالت پر رہنے دیں گے۔ صیغہ واحد مذکر غائب کا جو آخری حرف ہوگا اس کو اس کی حالت پر رہنے دیں گے، اس پر زبر زیر پیش کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے والا جو حرف ہوگا، اب یہ اپنی حالت پر ہے، اس سے پہلے والا جو حرف تھا، جو بھی حرف ہوگا اس کو ہم کسرہ دے دیں گے، اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ کسرہ دے دیں گے۔ اور اس سے پہلے ایک لفظ ہو، دو ہوں، تین ہوں، جتنے بھی اس سے پہلے حرف ہوں گے ان تمام کو ضمہ دے دیں گے، ان تمام کو کیا کر دیں گے؟ ضمہ دے دیں گے۔ تو یہ فعل معروف سے کنورٹ ہو جائے گا فعل مجہول میں۔ اب جو باقی گردان ہے فعل معروف کی اور فعل مجہول کی، وہ اسی طریقہ پر چلتی رہے گی، یعنی جو واحد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ تھا، جمع بنانے کا طریقہ تھا، مؤنث بنانے کا طریقہ تھا، متکلم بنانے کا طریقہ تھا، وہ سارا اصول ویسے ہی رہے گا۔ اب اس کی ہم تھوڑی سی مشق کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ ضربا، یہاں پر میں معروف کے صیغے لکھوں گا اور اس کے سامنے ہم بنائیں گے یہاں پر مجہول کا صیغہ۔ یہ ہوا ضربا، یہ ہوا معروف کا صیغہ۔ اس کے اوپر میں لکھ دیتا ہوں معروف اور اس کے اوپر لکھ دیتا ہوں مجہول۔ تو آخری حرف کو اس کی اصلی حالت پر ہی باقی رہنے دیں گے، اور اس سے جو پہلے والا حرف ہوگا اس کے نیچے زیر دے دیں گے، اور اس سے پہلے ایک لفظ ہو، ابھی اس سے پہلے ایک لفظ ہے تو آگے میں دوسرے صیغے لکھتا ہوں جس میں زیادہ حرف بھی ہوں گے، تو اس سے پہلے جتنے بھی لفظ حرف ہوں گے، وہ ایک حرف ہو، دو ہو، تین ہو، تو ان تمام پر کیا کر دیں گے؟ پیش دے دیں گے، تو وہ مجہول کا صیغہ بن جائے گا، جیسے ضربا سے ضربا۔ اب معروف کا ایک اور صیغہ لکھتا ہوں، یہ میں نے لکھا اجتنبا، یہ صیغہ لکھا میں نے معروف کا اجتنب۔ یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ واحد مذکر غائب میں یہ اصول امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ رول امپلیمنٹ کرنا ہے، اور باقی جو آگے والا طریقہ ہے وہ سارا کا سارا وہ معروف والا ہی رہے گا۔ اب یہاں پر میں اس کو لکھتا ہوں، اس کا ہم مجہول بنائیں گے۔ آخری حرف کو اس کی اپنی اصلی حالت پر رہنے دیں، وہ جو جیسے یہ اجتنبا، با کے اوپر زبر ہے تو لہٰذا یہ با کے اوپر زبر ہی رہے گی۔
آخری حرف سے جو پہلے والا حرف ہوگا، یہاں پر نون ہے، اس کو کیا کر دیں گے؟ زیر دے دیں گے، اور اس سے پہلے جو متحرک لفظ ہیں ان کو پیش دے دیں گے۔ جو ساکن ہے وہ تو ساکن رہے گا۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر جیم ساکن ہے تو یہاں پر یہ جیم ساکن رہے گا۔ اب یہ حمزہ ہے اور تا ہے، ان دونوں کو اوپر کیا کر دیں گے؟ پیش دے دیں گے، تو یہ بن جائے گا اج تونیبا، تو یہ مجہول کا صیغہ بن جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک اور لفظ ہے استحسنا، لفظ ہے استحسنا، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اب ہم اس کو مجہول کے اندر تبدیل کرتے ہیں۔ اس کا اصول کیا ہے؟ آخری حرف کو اس کی اپنی اصلی حالت پر باقی رکھیں۔ یہاں پر نون کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر بھی ہم نون کے اوپر زبر دے دیں گے۔ آخری حرف سے جو پہلے والا حرف ہوگا اس کے نیچے زیر دے دیں گے۔ جو ساکن ہیں وہ ساکن رہیں گے، سین اور ہا ساکن تھے، حمزہ بچ گیا اس کے اوپر پیش دے دیں گے، اور تا بچ گیا اس کے اوپر بھی کیا کر دیں گے؟ پیش دے دیں گے۔ تو استحسنا سے ہم نے اس کو مجہول میں کنورٹ کیا، استحسنا، تو یہ مجہول بن جائے گا۔ اور مجہول کی علامت یہی ہوتی ہے کہ آخری حرف اپنی اصلی حالت پر رہتا ہے اور اس سے ما قبل پر کسرہ ہوتی ہے، باقی پر سب پر پیش آ جاتی ہے۔ جو متحرک ہوتے ہیں ان سب پر کیا آ جاتی ہے؟ ضمہ آ جاتا ہے، تو وہ مجہول کا صیغہ ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم نے یہ ضربہ معروف کی گردان ہم نے پڑھی تھی، اب ہم اس سے پوری گردان مجہول کی پڑھتے ہیں۔ ضریبا، ضریبا، ضریبو، ضریبت، ضریبتا، ضریبنا، ضریبتا، ضریبتما، ضریبتم، ضریبتی، ضریبتما، ضریبتن، ضریبتو، ضریبنا، یعنی سارا اصول ہم نے اس میں امپلیمنٹ کیا تو وہ معروف سے مجہول کے اندر کنورٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں علم النحو کی طرف، جو ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے۔ تو یہ بات سمجھیے کہ جو بھی جملہ ہوگا وہ ایک لفظ سے مل کر نہیں، ایک لفظ سے نہیں بنتا۔ جملہ ہمیشہ مرکب سے بنتا ہے، اور مرکب دو لفظ ہوتے ہیں۔ مرکب کتنے لفظ ہوتے ہیں؟ دو لفظ ہوتے ہیں۔ جملہ جو ہے وہ دو الفاظ سے مل کر بنتا ہے، جملہ ہمیشہ دو الفاظ سے مل کر بنتا ہے۔ ہاں البتہ عربی کے اندر یہ وسعت ہوتی ہے کہ اس میں کچھ الفاظ موجود ہوں گے اور کچھ الفاظ ایسے ہوں گے کہ جو موجود نہیں ہیں، تقدیراً ہیں، وہ ذہن میں ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ ضربہ، اب ہم نے اس میں کیا سوچا تھا کہ واحد کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ ہے۔ آج ایک ہم نے اور چیز پڑھی کہ یہ معروف کا صیغہ ہے۔ یہ کون سا صیغہ ہے؟ معروف کا۔ ابھی اس میں اور چیزیں ہیں، جب ہم اگلی چیزیں پڑھیں گے تو میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ اب دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا ضربہ، مارا اس ایک شخص نے، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے ہوا۔ وہ لفظ کیا ہوتا ہے جی؟ ہوا۔ اب وہ ہوا یہاں پر لکھا نہیں جاتا، لیکن ذہن کے اندر وہ ہوتی ہے چیز کہ یہ ہوا اس کے اندر موجود ہے، یعنی ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے نا، مارا اس ایک شخص نے۔ اب وہ جو اس کا لفظ ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہوا۔ تو یہ لفظ تو اگرچہ ایک ہے، لیکن دوسرا لفظ اس کے اندر موجود ہے ہوا، یہ تقدیراً ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ تقدیراً۔ اب مثال کے طور پر ہم نے جو ضربہ سے ضربو پڑھا، جمع کا صیغہ پڑھا تھا ضربو، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب واو اور الف آ جاتا ہے تو یہ کون سا ہوتا ہے؟ جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو ضربو کا مطلب یہ ہوگا کہ مارا ان سب شخصوں نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہم، کہ جمع بھی ہوگا، مذکر بھی ہوگا اور غائب بھی ہوگا۔ تو اب اس میں ضربو اگرچہ لفظ واحد ہے، ایک ہے، لیکن یہ جو ہم کا جو معنی ہے وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے، وہ تقدیراً ہے۔ تو لہٰذا لفظ جو ہے یا تو موجود ہوگا یا تقدیراً ہوگا۔ موجود کی مثال ضربہ، مارا اس ایک شخص نے۔ اب ہم اگر اس کو موجود کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے ضربہ زیدن، کس نے مارا؟
زید نے مارا. ضربا عمر، عمر نے مارا. ضربا بکر، بکر نے مارا. تو اب یہ دو جملے ہو گئے. اگر اس میں یہ لفظ موجود نہ ہو، دوسرا جو اس کا فاعل ہے، تو پھر اس کے اندر تقدیری عبارت ہوتی ہے ہوا کی. تو پھر یہ دو لفظ ہوتے ہیں تو اس سے ہی جملہ بنتا ہے. کبھی بھی جملہ ایک لفظ سے مل کر نہیں بنتا. دوسری بات یہ کہ جملہ کی دو اقسام ہوتی ہیں، کچھ ذاتی اقسام ہیں اور کچھ صفاتی اقسام ہیں. تو اب آج ہم اس کی ذاتی اقسام پڑھیں گے. جیسا کہ ہم نے اس کی پہلی دو اقسام پڑھی تھیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا پہلا جز اسم ہو، اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جیسے زید عالم. اب ہم یہ ضربہ زید ہے، اگر ہم اس کا جو زید نام ہے نا، اسم ہے، اگر ہم اس کو شروع میں لے آتے ہیں زید ضربہ، تو یہ بھی کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ بن جائے گا. دوسری قسم ہوتی ہے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا جز فعل ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر ہم فعل پڑھ رہے ہیں، ضربا، اجتنبا، استحسنا، ٹھیک ہے، یہ سارے فعل ہیں. ان کے بعد اگر ہم کوئی فاعل لگا دیتے ہیں، کوئی کام کرنے والا لگا دیتے ہیں، مثال کے طور پر ضربا زید، زید نے مارا ہے، تو پہلا جز کیا بن جائے گا؟ فعل. جب پہلا جز فعل ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ. شرطیہ. شرطیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر محنت کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے. اگر محنت کرو گے تو، یہ شرط ہے نا. تو اسی طرح ان تکرمنی اکرم کا، اگر تو میری عزت کرے گا میں تیری عزت کروں گا. یہ شرط اور مشروط، یہ اس کو ہم کہتے ہیں جملہ شرطیہ. پھر آگے اس کی چوتھی قسم ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ظرفیہ. یہ جو جملہ ظرفیہ ہوتا ہے، یہ کسی چیز کو، کسی زمانے کو، کسی جگہ کو بیان کر رہا ہوتا ہے. ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. ظرف زمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی زمانے کو بیان کر رہا ہے، کسی وقت کو، خاص وقت کو بیان کر رہا ہو تو ہم اس کو ظرف زمان کہتے ہیں. اور اگر کسی خاص جگہ کو بیان کر رہا ہو تو ہم اس کو ظرف مکان کہتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اس کی یہ چوتھی قسم بنے گی جملہ ظرفیہ. یہ اس کی ذاتی اقسام ہیں. جملہ کی ذاتی 4 اقسام ہیں، باقی اس کی 6 صفاتی اقسام ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. یہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15 کا ترجمہ سمجھیں گے. واو کا مطلب اور، اذا کا مطلب جب، اذا کا مطلب جب. لقو، لقو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. یہ لقو کیا ہے؟ جمع کا صیغہ. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا، ضربو میں آخر میں واو اور الف آتا ہے، تو یہاں دیکھیے کہ واو اور الف ہے، تو یہ بھی جمع کا صیغہ ہوا. لقو یہ لفظ لقاء سے بنا ہے. لقاء کا مطلب ہوتا ہے ملنا. وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے جو آمنوا. اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ وہ ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. آمنا، آمنا، آمنو. ان لوگوں سے جو ایمان لائے، جو ایمان لائے. قالو، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. اب یہ دیکھیے کہ جیسے وہ ضربتو، ضربنا کہ جو جمع متکلم کا صیغہ تھا، تو یہاں پر ہے آمنتو، آمنا. آمنتو واحد کا صیغہ اور آمنا جمع کا صیغہ. تو جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں آمنا کہ ہم بھی ایمان لائے. واو کا مطلب اور، اذا کا مطلب جب. خلو یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. دیکھیے کہ واو اور الف آخر میں آ گیا. خلو کا مطلب خلوت سے ہے. خلوت کا مطلب تنہا ہونا. وَإِذَا خَلَوْا جب وہ تنہا ہوتے ہیں. خلو کا مطلب تنہا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں. جب وہ خلوت کرتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں. الہ کا مطلب طرف.
شیاطینہم، یہ دو الفاظ سے مل کر لفظ بنا ہے۔ شیاطین شیطان کی جمع ہے، ہم کا مطلب وہ اپنے، یعنی یہ جو ہم کا لفظ ہے یا ہم کا لفظ ہے، اس میں آپ لوگ تین باتیں ذہن میں رکھیں گے کہ جمع ہے، مذکر ہے اور غائب ہے۔ جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، جب وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان شیاطین سے مراد وہ شریر لوگ کہ جو اسلام کے خلاف بغاوت کرنے والے، اسلام کے خلاف رخنہ ڈالنے والے، اور یعنی جو حقیقی طور پر کافر ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں، یا وہ کہ جو منافق ہیں کہ بظاہر تو وہ ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کو تو پتہ ہے آپس میں، وہ اپنے ایک بندے کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ بھئی آج سن کے آؤ کیا بات کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ الی شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف، قالو، وہ کہتے ہیں، دیکھیں نا کہ اس میں واو اور الف ہے تو یہ جمع کا لفظ ہوگا۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، یہ جو لفظ ہے نا انا، یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ انا کا جو لفظ ہے یہ بنا ہے، ایک تو یہ انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک۔ دوسرا ہے جیسے ضربت ضربنا، نون الف نا جو ہوتا ہے یہ جمع متکلم کا ہوتا ہے کہ ہم، انا، پھر جب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ اس طرح انا پڑھا جاتا ہے، بے شک ہم۔ انا کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم عملی طور پر، اعتقادی طور پر، روحانی طور پر، ذہنی طور پر ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا بھئی وہاں پر کیوں جاتے ہو؟ انما کا مطلب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کلمہ حصر ہے۔ کلمہ حصر کا مطلب ہوتا ہے تاکید پیدا کرنا، دوسروں کو یقین دلانے کے لیے جو بات کی جاتی ہے وہ۔ نحن کا مطلب ہم، مستہزئون، استہزاء کرنے والے، مذاق کرنے والے، ٹھٹھا کرنے والے، ہم مذاق کرنے والے ہیں۔ ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں یا ہم تو ان سے مذاق کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ ہم تو، یہ تاکید آ رہی ہے نا اس میں کہ ادھر کیوں جاتے ہو؟ ادھر تو ہم مذاق کرنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی ہم ایمان والوں کو بے وقوف بنانے کے لیے جاتے ہیں کہ وہ سمجھیں کہ بھی ہماری نفری بڑھ گئی، یہ لوگ بھی ایمان والے ہو گئے تو وہ ہماری جان مال اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو ہم تو ان سے کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ، مذاق کرتے ہیں، بہم، ان کے ساتھ، با کا مطلب ساتھ اور ہم کا مطلب ان۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ، واو کا مطلب اور۔ یمد کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل دینا، کھینچ دینا، یعنی ان کو رسی کو ڈھیلا چھوڑ دینا۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ڈھیل دیتے ہیں، ہم کا مطلب ان کو، فی کا مطلب میں، طغیان، سرکشی، اردو میں بھی لفظ یہ طغیان کا استعمال ہوتا ہے، طغیانی کا لفظ۔ تو طغیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرکشی، حد سے تجاوز کرنا، حد سے نکل جانا۔ تو فی طغیانہم، ہم کا مطلب ان کی، اللہ ان سے مذاق کرتے ہیں اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں ان کی سرکشی میں کہ تم اپنی سرکشی مزید بڑھا لو اور کر لو سرکشی اور آگے بڑھ جاؤ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے، جو میری تدبیر ہے وہ بہت مضبوط تدبیر ہوتی ہے، تو میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، چلے جاؤ بھی کہاں تک جاتے ہو۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ وَيَمُدُّهُمْ، اور ڈھیل دیتے ہیں، فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں، وَيَمُدُّهُمْ، ان کو، يَعْمَهُونَ، وہ اندھے ہوئے پھرتے ہیں۔ یعنی ایسے وہ سرکشی کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی راستہ سوچتا نہیں، ان کو راستہ دکھائی نہیں دیتا، وہ جس طرف بھی جاتے ہیں وہ سرکشی ہی کا ہی وہ راستہ ہوتا ہے۔